اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام حضور قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار مہربان میں حدیث و سلام پیش کرنے کے بعد حضور سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ کی مبارک بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے بعد آج کے اس مختصر سے وقت میں حضرت امام علی مقام نے جو اپنے پورے قافلے کے ساتھ کربلا کا سفر کیا اور پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قیامت کی صبح تک سید الشہداء ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ظالم اور جابر نبی پاک علیہ السلام کے دین کے غدار کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے اور دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، اگر اس دوران اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کو بھی سید الشہداء ہونے کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی ہوئی ہے کہ مروجہ کرب و بلا جو بیان کی جاتی ہے اس میں اور کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو جس کتاب کی تحسین سیدی و سندی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں فرمائی ہے، اسی کتاب کی مناسبت سے جتنے بھی اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ عنوان آپ کی کوشش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہی تبکی، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، فقلت ما یبکیک، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کون سی بات نے رولایا ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ قالت، تو حضرت ام سلمہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں وہ ارشاد فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، میں نے خواب میں اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھا ہے، وعلی رأسہ ولحیتہ، میں نے حضور کی مبارک داڑھی شریف اور آپ کے سر کے بالوں پر التراب، مٹی کو دیکھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی مٹی ہے؟ تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیاح الہ مکان سید ایک سجان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال شہدت قتل الحسین آنفا، اے ام سلمہ میں ابھی حسین کے قتل کا منظر دیکھا ہے۔ تو کرب و بلا کی نشاندہی احادیث میں موجود ہے، کچھ صحابہ کرام یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ کئی حضرات کے روکنے کے باوجود بھی امام حسین نے وہاں کا سفر اختیار کیا ہے،
اس کے پیچھے سرکار کی احادیث موجود تھی کہ سرکار کی زبان حق ترجمان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میری امت میرے نواسے کو شہید کرے گی۔ سرکار کے لفظ امت کے ہیں، یعنی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے وہ کوئی کافر نہیں تھے، یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ مسلمان کہلانے والے تھے۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کتاب کا حوالہ دے کر پھر اسے ذکر کرتا ہوں، جو سر الشہادتین کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس منظر کو پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں واقعہ کرب و بلا میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید ظلم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی حق پر تھے اور کوفی اور ان کی فوج باطل پر تھے۔ واقعہ کربلا کی تفصیلات کو بیان کرنے والا یہ جملے سنیے گا، امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں اور بہت پائے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں واقعہ کربلا کی تفصیلات کو بیان کرنے والا کوئی بھی شخص سیکھا اور قابل اعتماد نہیں، یعنی جو آپ کو کربلا سنائی جاتی ہے جس نے اس کو بیان کیا ہے وہ ایک بندہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی اس کی بات کو سچا سمجھا جا سکے، بلکہ جھوٹ پر مبنی بہت ساری انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔ اسی لحاظ سے پھر علماء نے اس کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یعنی واقعہ کربلا لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، لیکن امت کے محدث فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اس کی ذات ایک تو سیکھا نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر اہل بیت کی توہین پائی جاتی ہے، تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کی تفصیلات بیان کرنے، آپ دیکھو تفصیلات ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ رونما ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ غم کی کیفیت بنانے کے لیے، عوام کو پیچھے لگانے کے لیے کتنا بڑا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بڑی توہین امام حسین کی ان کے پورے خاندان کے لوگ کر جاتے ہیں، اور ہم بلے بلے ماشاءاللہ سبحان اللہ پیسے دے کے گناہ کھٹتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج سے بیان ہوتی ہے، تو یہ میرے پاس سارے مستند جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر محفل کروائیں تو کسی عالم کو بلایا کریں جو پڑھا ہوا ہو، کیسٹ سن کے تقریر نہ کرے، عالم دین ہو، اور عالم بڑی مشکل سے بنتے ہیں، ہر بندہ عالم نہیں بنتا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک کئی سارے حضرات اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دوسری میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، کوئی پانچویں میں، کوئی چھٹی میں، کوئی ساتویں میں، کوئی آٹھویں، کوئی نویں، کوئی دسویں میں رہ جاتے ہیں، کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی کام پہ چلا، کوئی کسی بھی لحاظ سے درس کا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال اس منظر میں ہے، اسی شعبے میں ہے، کسی نے 1 سال پڑھا، کسی نے 2 سال پڑھا، کوئی جامعہ گیا ہی نہیں ہے، کسی کو کتابوں کا نام کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جناب بہت بڑا عالم کہلانے والا بنا ہوا ہے۔ اور 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ ماسٹر کی ڈگری لے کر ماسٹر نہیں لگتا جب تک مزید آگے نہ پڑھے۔ تو اس میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ موجود ہے، عالم ہے، عالم مدینہ امام مالک کا درجہ دیکھیے، غوث پاک عالم ہیں، داتا صاحب عالم ہیں، پیر مہر علی عالم، یہ ہیں لوگ عالم جنہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کے ساتھ ساتھ بھی تقوی و طہارت کے ایسے مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ جس جانب کی نگاہ اٹھائی ہے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی کو داخل فرما دیا ہوگا۔ عالم اگر صاحب فتاوی رضویہ حضرت اعلیٰ حضرت کسی کی زبان سے سنے تو آپ کو یوں فرماتے ہیں کہ 14
کتابیں پڑھنے والا شخص صرف طالب العلم بنتا ہے، عالم نہیں بنتا۔ 14 سال کا ہنسا انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ 14 سال تک پڑھنے والا شخص طالب العلم بنتا ہے، عالم نہیں بنتا۔ ایتھے جمعہ دن ہوا تو ہماری عوام یہ القاب دیتی ہے، علامہ بھی بن گیا، فہام بن گیا، یہ مفتی بھی ہے، یہ قاضی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اب جس مفتی قاضی صاحب کو، علامہ صاحب کو اوپر سے لے کر عربی عبارت پر اعراب لگا کر پڑھنا نہیں آتا، وہ کیسا عالم ہے؟ اگر قرآن پاک پر زبر زیر پیش نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولی۔ عالم دین کا کام ہی یہ ہے، سب سے پہلا اسے عربی عبارت خود سے پڑھنی آئے، اسے پتا ہو کہ الحمد کی دال پہ پیش کیوں ہے، رب العالمین کی ماں پہ زیر کیوں ہے، اسے ہر لفظ کی ترکیب کا پتا ہو، اسے سیغے کا پتا ہو۔ جب اس انداز سے پڑھتا ہے پھر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، ان سارے معاملات پہ وہ قادر ہوتا ہے۔ جب بندہ قادر الکلام بنتا ہے، اسے احادیث کا علم آتا ہے، وہ احادیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، علماء کی کتابیں پڑھنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کے سامنے قرآن سنت کو بالکل واضح انداز میں بیان کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ 20 سال تک لگ جاتے ہیں صحیح العبارت، صحیح الترجمہ، صحیح التفسیر بیان کرتے کرتے، اور اس کو پڑھتے اور کتب کا مطالعہ کرتے کرتے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ کئی سال کی محنت کے بعد پھر بندے کے پاس جو کتابیں موجود ہیں، اردو والی نہیں عربی والی، تو ان کو وہ عربی سے مسئلہ اخذ کر کے پھر بیان کرتا ہے۔ اور ایسا عالم اتنی محنت کے ساتھ اور اتنے تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں میرے آپ کیا فرماتے ہیں، ایسے عالم کے پاس جو بندہ ایک لمحہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے 100 رکعت کے نفل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بند کر کے چلا دیں، سمجھ آئی؟ ہماری عوام کا مزاج کچھ اور ہے، ڈیمانڈ کچھ اور ہے، لیکن کتب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ ادھر دیکھو میرے علیہ، تو لہذا پردے پیچھے رہتے سائیں جی، تو لہذا احباب وقار کہ قلب و بلا کا مسئلہ بیان کرنا، روانا یہ آسان طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان مقدس نفوس کی کتنی توہین کی جاتی ہے اس سسٹم کے پیش نظر۔ تو میں یہاں سے آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں صرف سچ یہ ہے، توجہ، سچ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے دارالخلافہ کوفے کو بنا لیا، حضرت امام حسین مدینہ پاک میں ہی رہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں اپنے ابا جان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی امام حسن کے ساتھ رہے۔ توجہ رکھیے گا، اور میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمت کیا کریں، جو شخص اتنی تفصیل کے ساتھ کربلا بیان کرتا ہے نا، تو چلو محفل میں نہ صحیح، بعض لوگ غصہ کر جاتے ہیں، بندہ پہلے یا بعد میں ان سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ حضرت جی آپ نے کس مستند عالم دین کی کتاب سے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں اس کا نام بتائیں، یعنی اتنی تفصیل جس عالم دین نے لکھی ہو ہمیں اس کی کتابوں کے نام بتائیں تاکہ ہم بھی خریدیں، وہ دیکھیں۔ کوئی نہیں۔ تھوڑے دن پہلے جیسر والے محفل ہوئی، جیسر والے اسی اتنے گئے تھی، لیکن اسی ایک مولوی صاحب سن کے واپس آ گئے، دوجے مولوی صاحب کی واری اس ٹائم آئی نا بیان کرن دی، وہ سن ذرا سور سر لانے والے چوکی تے داڑھی چٹی ہو گئی بیان کرتے ہیں، وہ کربلا شروع ہو گئی، تے ایک بندے نے کھلو کے پوچھا مولوی صاحب اتھے ہی جیڑی تسی کربلا پہ دس دیو یہ کیڑی کتاب سے لکھی ہوئی ہے؟ بس مولوی صاحب بس ہو گئے، میں اپنے استاد کو پوچھ کے دساں گا۔ اس نے پوچھا حضرت صاحب امام حسین کا سر کہاں پہ دفن ہے؟ وہ محفل چھوڑ کے چلے گئے۔
داڑھی چیٹی ہو گئی بیان کرتے کرتے، عمر رسیدہ ہو گئے بیان کرتے کرتے، سر لگاتے لگاتے، روتے رلاتے، لیکن اتنا بھی نہیں پتا کہ امام حسین کا سر کہاں دفن ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کرب و بلا جو بیان کر رہا ہوں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو کتنا نقصان ہے میرے احباب، لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر محافل میں جاتے ہیں۔ اب لوگوں کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ سانو روحانہ کی گلاں سناؤ، تو پھر یہی وجہ ہے کہ روتے رلاتے عمریں گزر گئی اور پیغام امام حسین فوت ہو چکا ہے۔ اچھا جی، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام اپنے بھائی کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ کنہوں نے؟ امام حسن مجتبیٰ نے۔ پھر دونوں بھائی مدینہ شریف چلے گئے، پھر امام حسین مدینہ پاک میں رہے، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ ہے، حضرت معاویہ کا یعنی امام حضرت علی کے بعد خلافت حضرت امام حسن کے پاس آئی، امام حسن مجتبیٰ نے وہ خلافت حضرت معاویہ کو دے دی، اور حضرت جب معاویہ کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسین مدینہ پاک میں تھے۔ تو آپ کے وصال کے بعد پھر آپ مکے چلے گئے۔ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ مکے میں۔ پھر عراق والوں نے آپ کو خط لکھے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تاکہ یہ ان کی طرف سے بیعت کریں۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس وقت وہاں کے گورنر صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب انہوں نے حضرت امام علی مقام کے بھیجے ہوئے بھائی امام مسلم کے ساتھ محبت انداز رکھا تو کچھ لوگوں نے ان کی شکایت کی، تو پھر یزید نے وہاں سے ابن زیاد کو یہاں کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ابن حجر اسقلانی کے لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو کہ الاصابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 کو لے کے 381 تک، توجہ ہے، 379 کو لے کے 381 تک ابن حجر اسقلانی نقل کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جب ابن زیاد مقرر ہو گیا گورنر تو پھر امام حسین کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ قادسیہ سے 3 میل پہلے آپ کی ملاقات حر بن یزید سے ہوئی، تو جب اس نے آگے سے یہ بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے، تو اس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے یہ آگے سے کہا تھا کہ ہم بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چلو میدان کربلا میں پہنچے۔ آپ نے کوفی فوج کے سالار عمر بن سعد سے کہا کہ مجھے کسی سرحد پر جانے دو۔ امام حسین نے 3 آپشن رکھے تھے ان کے سامنے، یا کسی اور علاقے میں جانے دو، یا مدینہ شریف جانے دو، یا یزید کے سامنے میری ملاقات کرواؤ۔ لیکن انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، اور جن کے ساتھ کچھ فوج تھی کہ ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے، بس بات یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ لیکن اس بات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، اور جنگ ہوئی، ان کے لفظ ہیں جنگ ہوئی۔ حضرت علی بن حسین، حضرت امام زین العابدین اور کچھ خواتین مقدسہ کے سوا سب لوگ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ اب اس کی تفصیل کسی عالم نے بیان نہیں فرمائی کہ وہ پہلا کون گیا ہے، دوجا کون گیا ہے، پھر امام حسین نے سرما پایا ہے، پھر بہن نے سرما پایا ہے، پھر ابا جی نے اختیار کیتا ہے، پھر سواری تے سوار کیتا ہے، پھر اینج کیتا ہے، اونج کیتا ہے، یہ کسی عالم نے بیان نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں جناب کہ ابن حجر لکھتے ہیں کتابوں میں کچی پکی باتیں موجود ہیں، کتابیں ایسی آپ کو مل جائیں گی، ابرار خطابت تو کنز الخدیب تو فلانی خطابت تو فلانی خطابت، جس میں یہ نامرد واقعات موجود ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کتابوں میں کچی پکی باتیں موجود ہیں، مگر جتنا میں نے بیان کیا یہ کافی ہے۔ یہ کہ کربلا کتابی کربلا ہے، تو اسی طرح راضی نہیں ہوئے کوئی سواج نہیں کوئی بھی آیا۔
کوئی چس نہیں بچی، کوئی جھوٹ نہیں بولے گئے، من گھڑت روایات نہیں بیان کی گئی۔ یعنی سرکار کا ممبر ہے اور سرکار کے ممبر پر بیٹھ کر ہی جھوٹ بولی جاؤ، بلے بلے کیا بات ہے جناب مولوی صاحب۔ یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ کیوں نہ دیا؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یزید آلات موسیقی، شراب پینے، گانے باجے سننے، شکار کھیلنے، بغیر داڑھی والے لڑکوں کو پاس رکھنے اور کتوں کے رکھنے، سینگوں والے دمبے، رچھوں اور بندروں کو آپس میں لڑوانے میں مشہور تھا۔ ڈھول باجا قوالیاں جو ہوں لوگ سن دیں، یہ ساری کی ساری سنی ناجائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں ڈھول باجے کے ساتھ کچھ بھی سننا حرام لکھا ہے علماء نے، پاویں قوالی ہے پاویں نعت ہے۔ اچھا پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسین ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں جو شراب پینے والا ہے؟ زور سے بولیں۔ جو اگر آج بھی شراب پیے اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ جو آج بھی جوا کھیلے اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ جو آج بھی درباروں کے نام پہ ڈھول باجے بجائے اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ جو ساری رات کنجر نچائے اور نچوائے ان پہ پیسے پھینکے، ایسے بندے کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ یہ کام تو یزید کرنے والا تھا، کتے لڑانے والا، ریچھ لڑانے والا، گانے سننے والا، باجے بجانے والا، شراب پینے والا، عیاشی کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، خواہشات کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ تو جو اس طریقے پر عمل کرے وہ حسینی ہے یزیدی ہے؟ شیشہ سامنے رکھے ذرا بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور پھر امام حسین کی ذات کے بارے میں سوچے۔ وہ کانوں سے ذکر سننا اور سن کے کان سے نکال دینا، چس لینا آسان ہے، لیکن نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ لفظوں میں بیان کرنا بڑا آسان ہے، لفظوں کی چس لینی بڑی آسان ہے، لیکن یہ اسی خاندان کا خاصہ ہے جس خاندان کے پہلے پتر کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خیرات ہر کسی کے حصے میں نہیں آئی، یہ صرف اسی خاندان کا خاصہ ہے۔ تو لہذا فرمایا جی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ شراب سے مخمور نہ ہوتا ہو، بندروں کے سر پہ سونے کی ٹوپیاں ڈالتا تھا جی۔ تو لہذا ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر وہ پاک ہاتھ جو مصطفیٰ کے چہرے پہ لگتا تھا، جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس بدن اطہر کو میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نسبت حاصل ہے، جس کو میرے آقا کبھی کاندھے پہ سوار کرتے، کبھی گود پہ بٹھاتے، کبھی اپنے ہونٹ ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے، کبھی ان کی زبان اپنی زبان سے لگاتے، کبھی ان کے گال سونپتے، کبھی ان کی گردن پہ بوسے دیتے، جس کے ساتھ میرے محبوب کی محبت کا یہ انداز ہو وہ کسی ایسے کتے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اور جو اس جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا تھا اسے حسین کہتے ہیں، جو آج کرے اسے سچا حسینی کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے۔ مزید اس کی خباستیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ کیوں نہیں حضرت امام علی مقام نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا جی، یزید نے ایک لشکر جرار تیار کیا مدینہ پاک پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس لشکر سے قتل و غارت، بہت بڑا فتنہ فساد اور وہاں کے لوگوں کو قیدی بنانا اور مدینہ پاک کی بے حرمتی، اور یہاں تک کہ وہاں کی 300 مقدس خواتین کو حملہ کرنا، یہاں تک کہ 700 صحابہ کو شہید کرنا، 700 قاری قرآن صحابہ کو شہید کرنا، اور کئی دن تک مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دینا۔ محفل ذکر امام حسین، زیر صدارت، زیر سرپرستی، زیر قیادت وہ ہیں جو روز شراب پیتے، روز جوا کھیلتے، روز نمازیں چھوڑتے، روز قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔
نام سن سن کے تصویریں لگانے سے بندے خوش ہوتے، یہ کام اس کے دیکھ لو۔ اور پھر کئی دن تک سرکار کی مسجد بغیر نماز کے رہی، اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، حتیٰ کہ سرکار کی مسجد میں وہ لشکر داخل ہوا، یہاں تک کہ سرکار کی مسجد میں کتے اور بھیڑیے داخل ہوئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس منبر پر میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے اس منبر پر پیشاب کروایا گیا۔ تو جو اس طرح کے کام کریں اس کے ہاتھ کے اندر امام حسین کیسے ہاتھ دے سکتے ہیں؟ تو یہی کربلا کا پیغام ہے، جو ایسا لعین ہو، ایسا خبیث ہو، ایسا کمینہ شخص ہو، جو اتنے برے کام کرنے والا ہو، اس کی تعریف کے پل نہیں مانگے جاتے، بلکہ اس کی خباثتوں کو بیان کر کے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بیان کرتے اور سنتے آئے ہیں جناب کہ اس انداز کے ساتھ اس خبیث نے سرکار کی مسجد کی، سرکار کے شہر کی، سرکار کے منبر کی، وہ منبر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کے جس کے بارے میں سرکار کی حدیث کے لفظ ہیں کہ میرے منبر سے لے کر میرے مبارک روضے تک یہ ساری جگہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو جو اس جگہ کی توہین کرے، اس کی بے ادبی کرے۔ اچھا ایک روایت سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اہل المدینہ بسوء اذاقہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ اسے ایسے پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ یہ جو سرکار کے شہر والوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اتنا خبردار ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے من اخاف اہل المدینہ اخاف اللہ، جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ اسے خوف دے کے مارے گا۔ تو یہ کرتوت جو تھوڑے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اب یزید کے بارے میں اس پر لعنت کرنا، اسے گالیاں دینا، اس کے بارے میں کچھ ائمہ کا مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام غزالی اس کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل اس کے کفر کے قائل ہیں، کچھ علماء اس پہ لعن طعن کرنا جائز سمجھتے ہیں، کچھ علماء توقف یعنی خاموشی حکم کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیوں کہ یہ امکان ہے کہ اس نے آخری وقت میں رجوع اور توبہ کی ہو اس انداز کے ساتھ۔ اچھا جی، ورنہ ہمارے اسلاف کے اس کے بارے میں لفظ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ان کے دل کے اندر کوئی معاذ اللہ اس کے بارے میں کوئی محبت تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے اس سے نفرت ہی کرتے تھے۔ حضرت مجد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کام اس خبیث نے کیا ہے وہ کام تو کافر بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمارے ائمہ نے اس کے بارے میں نرم لفظ لکھے ہیں کہ لعن طعن کرنے سے توقف کریں، اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے آخری وقت میں رجوع کر کے اللہ سے توبہ کر لی ہو، بس اس انداز کے ساتھ۔ اور آخر میں بریلی والے فیصلہ کرتے ہیں جناب کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہیں گے، جو یزید کو کافر کہے اسے منع بھی نہیں کریں گے، یہ ہمارا موقف ہے۔ جو یزید کو کافر کہے اسے منع بھی نہیں کریں گے لیکن خود کافر نہیں کہیں گے، اس انداز کے ساتھ علماء نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے سر الشہادتین جسے اعلیٰ حضرت نے پسند کیا ہے، میں اس سے پھر جو جملے رہ گئے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ امام حسین کربلا میں کس انداز سے گئے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ امام علی مقام نے اپنے بھائی جان حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تھا اور لوگوں نے ان کی بیعت بھی وہاں پہ کی، تقریباً 12,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی اور ان سے محبت کا وعدہ کیا۔ اسی بنیاد پر پھر انہوں نے وہاں سے یہ خط لکھا تھا کہ اے بھائی جان حالات یہاں پر بالکل ٹھیک ہیں، لوگ آپ سے پیار کرنے والے ہیں تو آپ تشریف لے آئیے۔ تو اس خط کی بنا پر پھر امام حسین نے وہاں سے آگے سفر باندھا تھا۔
جب امام مسلم وہاں پر گئے اور مختار بن عبید کے ہاں انہوں نے قیام فرمایا تو آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب پیچھے یزید کو خبر دی گئی کہ لوگ تو ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ تو ابن زیاد نے پھر یہ چال چلی کہ اس نے رات کے وقت میں وہاں کا سفر باندھا اور حجازی لباس پہن کر سواری پہ سوار ہو کر وہاں پہ جب آیا تو لوگ رات کے اندھیرے میں جمع ہو گئے اس دھوکے میں کہ شاید امام حسین آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے، لوگ اسے امام حسین سمجھ کر آگے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے لگے اور کہہ رہے مرحبا یا ابن رسول اللہ، لیکن وہ اندر سے دیکھ رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا کہ کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ یہاں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور بغیر کچھ کہے وہ جا کر تو اپنی قیام گاہ میں داخل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر اس نے تمام وڈیرے جمع کیے۔ کون جمع کیے؟ ہر گاؤں میں وڈیرے ہوتے ہیں جلیبیاں کھانے والے، ہر محلے میں ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے آگے کسی اور چودھری کے ساتھ ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ ساؤں دینے کے جا کرے یعنی یار محلے میں ایک بندہ ہے یا گاؤں میں محلے میں بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرتا ہے، ایت کی ووٹ فلانے چودھری صاحب، یس سر جی، جلیبیاں کھلیاں ٹکر پانی کھلا ایت کی پٹ بھی تلے جان گے اور بلے بلے کے اسی سارے پیار ہو جانے ہوتے ووٹ دے دیں۔ اس نے بھی یہی کیا کہ سارے وڈیرے جمع کیے، بڑے جو لوگ تھے وہاں کے، اور ان سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے احباب کو پکڑو اور انہیں سمجھاؤ کہ کوئی بندہ ان کا ساتھ نہ دے ورنہ میں سب کو قتل کرواؤں گا۔ ظاہر بات ہے ہر بندے کو کوئی بھی ایم پی اے نہیں جانتا، نہ ہر بندے کو ابن زیاد جانتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساؤں تے نہیں گئے سارے اے ہن گل نہیں کہ میں سور سر لانی کوئی نہیں نہ مینوں لانی آندی تھے میں ایویں پہ رواں گا تسی پھر رہو کہ گل وچ رہ جائے گی۔ توجہ ہے؟ وہ تسی سنتے ہی رہے تو سچیوں کبھی ہو، حقائق سنیے حقائق اس کے اندر کیا ہے۔ اب وہ سارے لوگ قبیلے والے جو سردار تھے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے حضرات کو جمع کیا، ڈرایا دھمکایا کہ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کی حمایت، ان کی بیعت ختم کرو یہ سلسلہ ورنہ تمہارے ساتھ ابن زیاد کو برا کر سکتا ہے۔ لوگ دھمکی دیتے وہ چھٹ دیو فلانے ہوئے آج کی چوری صاحب فل مال دیں گے۔ اس نے بھی کہا کہ چھوڑ دو اہل بیت کی محبت، چھوڑ دو سارے کام۔ جب ابن زیاد نے یہ انہیں دھمکیاں دیں تو وہ سارے کے سارے لوگ پھر گئے، خط لکھنے والے، بیعت کرنے والے، محبت والے جملے بولنے والے، پیچھے نمازیں پڑھنے والے، سمجھتے نہیں کہ امام مسلم مغرب کی نماز جب پڑھانے گئے تو 500 بندے نے پیچھے ابتدا میں نماز شروع کی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت امام مسلم نے سلام پھیرا ہے ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ منظر دیکھا جو کہ خط لکھنے کے بعد والا تھا، امام حسین کو خط لکھنے کے بعد یہ مسئلہ جب امام مسلم نے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ میرے بھائی جان تو وہاں سے آج گئے، یہ تو سارے کے سارے بگڑ گئے، دھوکہ دے گئے۔ تو امام کو دھوکہ دینا کن کا کام ہے؟ کوفیوں کا، یزیدیوں کا۔ حسینیوں کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے، حسینیوں کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ حسینی تو ہر میدان میں ساتھ کھڑا کر کے جیتا ہے۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 ان کے بیٹے بھی ہیں، تینوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین مکہ سے نکل آئے ہیں اور کربلا میں آمد ہے، 3 میل کے فاصلے پر ہور نے آپ کا سامنا کیا ہے 1000 لشکر کے ساتھ، اور امام حسین نے یہ فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے خود بات کروں، یا مجھے مدینے جانے دو یا
میں کسی ایسے مقام پہ چلا جاتا ہوں جہاں پر یزید کی بیعت کا مطالبہ نہیں ہے. توجہ ہے، یہ سارے لفظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آگے سے جواب یہی تھا کہ ابن زیاد کا آرڈر یہ ہے کہ جناب بس حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے. تو امام علی مقام نے وہاں پر بھی بیعت دینے سے انکار کر دیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جو شخص میرے نانا جان کے دین کا غدار ہو. آج دین کے غداروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، فساق، فجار، لعین، خبیث، کمینے، شرابی، کبابی، لچے، لفنگے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. لچوں کو، لفنگوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، ظالمین کو، لڑانے والوں کو، آپس میں فساد ڈالنے والوں کو، کمینوں کو پروٹوکول دینا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور کھڑا ہو کے، سچا ہو کے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میرے امام حسین اور حسین کا کام ہوتا ہے. بات تو یہ ہے کہ کوئی سن کے مان بھی جاؤ، سیدھے پاسے آ جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جدھر حق ہے ادھر چل پڑو، چاہے بندے تھوڑے ہو. زیادہ بندے ہونے حق کی علامت نہیں ہے. ذہن میں رکھے کتنے ہزار لوگ ہیں یزیدی، اور یہ 88 افراد ہیں. 88 افراد کا قافلہ یا 82 افراد کا قافلہ، ادھر کئی ہزار لوگ، لیکن حق پھر بھی انہی کے ساتھ ہے. قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کا مانا جا رہا ہے، نماز ان کی مانی جا رہی ہے، حالانکہ ادھر بھی نمازیں ہیں، سب کچھ ہے. خالق کائنات اتنی بڑی تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ جن کے سینوں میں سرکار کے دین کی سچی لگن اور پیار محبت ہوتی ہے، اللہ ان کا نام قیامت تک زندہ فرما دیتا ہے. اور زندہ ہے آپ کے سامنے. کوئی ذکر کرے نہ کرے، کوئی نام لے نہ لے، کوئی محفل کرے نہ کرے، میرے حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. ان کا ذکر ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ جن کا ذکر قرآن میں اللہ کرے، جن کو اللہ اس مرتبے سے یاد کرے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. وہ تو آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. قرآن کی نصر قطعی سے شہید زندہ ہے. اگر آج کوئی شہید ہو دین کے لیے، ملک کے لیے، اسے لوگ زندہ مانتے ہیں، اس کے رتبے بیان کرتے ہیں، تو اس کو زندہ کیسے نہ مانیں جس کو شہداء کا سردار فرمایا گیا. تو لہذا جب یہ مسئلہ ہو گیا کہ امام مسلم شہید ہو گئے، بیٹے ان کے شہید ہو گئے، پھر حضرت امام حسین کے ساتھ اس کی فوج کا آمنا سامنا ہوا، تو امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار فرما دیا. تو پھر کرب و بلا کے اندر امام حسین نے جا کر ڈیرے لگا لیے. جو تفصیل لکھی ہے میں آپ سے وہی بیان کر رہا ہوں، میرے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. کربلا کے اندر یہ سارے لفظ وہ ہیں جو محدثین نے بیان فرمائے ہیں. اب دیکھو ان کے انداز بیان کرنے کے. فرماتے ہیں زوردار جنگ ہوئی، تفصیل نہیں ہے، کتنی تفصیل لوگ بیان کرتے ہیں. ابا جی نے تیار کیتا ہے، اماں جی نے پیار دیتا ہے، پھر ظلمہ پایا ہے، پھر کنگی کی تھی. حضرات توجہ فرماؤ، سواری ہوتے سوار کر دیتا ہے، میرے حسین نے تلاشا دیتا ہے، میرے پترا آئے ہائے اے سنت اسلام کا. لیکن یہ ایسی کرنا نہیں کوئی بھی. سنو، فرماتے زوردار جنگ ہوئی یہاں تک کہ امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے. تفصیل یہ ہے بس. آپ کے خاندان والے، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی سبھی شہید ہو گئے. جو سرکار کے صحابہ ان کی اولاد ہے سارے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین کی باری آ گئی.
آپ کے جوہر جہاد کا وقت آ گیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر انہیں مصطفیٰ خود کھلاتے تھے، خود اٹھاتے تھے، خود ان کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے، خود ان کے چہرے پہ بوسے دیتے تھے، خود ان کے ہونٹوں پہ بوسے دینے والے، خود ان کو جنتی جوانوں کا سردار فرمانے والے۔ اتنی بشارتیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی بلندیاں، اور خود میرے مصطفیٰ کی زبان حق کے ترجمان نے بچپن میں ہی امام حسین کی اس قتلگاہ کی نشاندہی فرما دی ہے۔ سرکار کی سچی حدیثیں۔ اب جس بندے نے امام حسین کو قتل کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شمر۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو۔ امام حسین کے قاتل کا نام کیا ہے؟ شمر۔ اور امام حسین کا قاتل مولا علی کا کیا لگتا ہے؟ سالہ۔ توجہ ہے، شمر امام حسین کا قاتل، مولا علی کا سالہ، جنگ صفین جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے لڑنے والا۔ یہ حقائق ہیں۔ جس نے شہید کرب و بلا کے سردار کا سر اتارا ہے، یعنی جنہیں شہید کیا ہے، وہ مولا علی کا سالہ شمر ہے۔ اچھا جی، جب اس نے للکارا امام حسین کو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کمینے کا کام کمینگی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کمینے لوگ اپنی کمینگی پہ اتر آئے اور ان با خاتونوں کے جو خیمے تھے ان کا محاصرہ کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے امام نے پکار کے فرمایا کہ اور یزیدیوں کمینوں، بغیر تو ادھر آؤ، علی کا بیٹا کھڑا ہے، اس سے مقابلہ کرو، ان مقدس خواتین کا سامنا مت کرو۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سارے لشکر نے مل کر اس انداز سے حملہ کیا ہے کہ امام حسین کے مبارک پر نور جسم اطہر پہ 72 زخم لگے ہیں۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ خولی کے بارے میں ہے کہ اس کنجر نے امام حسین کا سر اتارا ہے۔ ایک دو بندے کا بھی نام اور بھی ہے، بہرحال مختلف نام ہے، تاریخ کا حصہ ہے، کسی اور کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ مبارک سر جس پہ داڑھی شریف ہے، زلفیں مبارک ہیں، میرے محبوب کی بوسہ گاہ ہے، اس مبارک سر پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس سر کو نیچے رکھ کے کچلا گیا، اس سر کی بے حرمتی کی گئی، اس سر کے ساتھ ان بے حیاؤں نے ظلم و ستم کی مزید آندھی چلائی، لیکن خالق ارض و سما کے پیارے محبوبوں نے وہاں بھی صبر کا ہاتھ سے دامن نہیں چھوڑا۔ اور جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا اس حال میں بھی ساتھ دیا ہے۔ اچھا جی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ہوں یہ سن لو کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ اس کو 4 کتب میں نقل کیا گیا، تاریخ ابن عساکر، دلائل النبوہ، امام حاکم، کنز الاموال، یعنی یہ احادیث ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بیان کرتی ہیں، بے شک نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ بے شک میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف یعنی کربلا میں شہید ہوگا، اور وہ میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں، مجھے بتایا ہے کہ لوگ ان کو اس مقام پہ شہید کر دیں گے۔ پڑھنے والے کلمہ ہوں گے، نماز پڑھنے والے، سب کچھ کرنے والے۔ حضرت ام سلمہ والی حدیث آپ نے پہلے سن لی ہے، جس میں آپ نے یہ خبر ارشاد فرمائی ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب پاک کی خدمت میں بارش کے ایک فرشتے نے آنے کی اجازت طلب کی اللہ تعالیٰ سے، جو اس سے پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آیا، اور اس نے جب حضور کے پاس آنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے دروازے پر کھڑا کیا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جب وہ فرشتہ نبی پاک کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اتنی دیر میں چھوٹی عمر ہے امام حسین کی، آپ کھیلتے کھیلتے اندر بڑھ گئے اور جا کے حضور کی جولی میں بیٹھ گئے، سرکار پیار کرنے لگے۔ تو اس بارش والے فرشتے نے یہ کہا کہ اے میرے آقا، آپ کے اس نواسے حسین ابن علی کو آپ کی امت میدان کربلا میں شہید کر دے گی۔ بلکہ یوں بھی لکھا ہے کہ محبت کا یہ انداز ہے، کبھی امام حسین جولی میں لیٹتے ہیں، کبھی امام حسین کندھے پہ چڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے، بچپن سے ماں نے دل میں بسایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے دل میں بسایا ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، آپ نے شمر کو دیکھا تو فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلک کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر کا جسم کوڑا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی اس کنجر کے بارے میں بھی نشاندہی فرما دی تھی جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ جہاد کربلا میں صحابہ کی شرکت بالکل موجود ہے، 19 افراد اہل بیت کے شامل ہیں، دیگر سارے حضرات جو ہیں وہ صحابہ یا صحابہ کی اولادیں ہیں جنہوں نے مل کر وہاں دین کی خاطر اور قرآن کے تحفظ کے لیے، سرکار کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین کی ابتداء میں یہ سارا کردار ادا کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ امام حسین کے پاس ہم داخل ہوئے اور اس وقت امام حسین نبی پاک کے پاس تھے، تو جبریل امین بھی وہاں ہیں، عائشہ صدیقہ بالا خانہ میں موجود ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت انہیں شہید کرے گی، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں وہاں کی زمین کو میں مٹی لا کر خبر دے دوں۔ تو یہ ان احادیث کے اندر بار بار جو مختلف اسناد کے ساتھ ذکر موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو اس امتحان سے دور کرنا، بلکہ نیک لوگ تو ہوتے ہی امتحان کے لیے۔ سرکار کی حدیث ہے
جو دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اس پہ اتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں. اب بے نمازی لوگ بڑا ساری تے ہر دعا قبول ہوتی ہے, اسی جو منگی اللہ دیندا ہے. اے نمازیاں دی ہوندی نہیں کوئی. میں کہ تسی سچ چاہتے ہو. سرکار کی حدیث ہے جب کوئی فاسق و فاجر اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ توجہ ہی نہیں فرماتا, توجہ ہی نہیں فرماتا, بلکہ فرماتا ہے ان جو تے مغروں لاؤ. جب نیک لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو درمیان سے دور کرتا ہے, خود متوجہ ہوتا ہے اور تاخیر فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے, اسے اور مانگنے دو, اسے اور مانگنے دو, اسے اور. جیسے کہ آپ کو کئی بار یہ روایت حکایت سنائی ہے, ایک آفجی سن داتا صاحب لگے گئے قرآن شریف بیٹھ کے دادا صاحب دے کول پڑھتے تے ایک دن, دو دن, 4 دن, 5 دن, 10 دن لگے تے مراد پوری نہیں پئی ہوندی. قرآن پڑھتے 10 دن لنگے تو آپ اس حافظ صاحب دے بیٹھے بیٹھے ایک ہجڑا آیا, اس نے آ کے اسے دعا کی تھی, واپس ٹر گیا. اگلے دیہڑے مڑ آیا تے آ کے آندا کہ واہ دادا تیری کی شان ہے. جاؤ پتر داتا صاحب تہاڈی کیا شان ہے؟ کی ہویا جی؟ اے جی میں کل دعا منگی آج قبول ہو گئی ہے. میں سرخرو ہو گیا. آپ جی وٹ کھا گئے. نہ دیہڑے قرآن پڑھتے ہو گئے, باہر نکلے تے اے کپڑا لے کے نا چھانڈ کے کڑکایا بنا قبر دے اوتے دادا صاحب دی اور باہر نکل گئے دروازے باہر. آگے ایک بابا جی ملے, فرمایا آبا جی کدے؟ اے میں چلیا 10 دیہڑے ہو گئے قرآن پڑھتے ہیں, کوئی چس نہیں آئی, کوئی مراد نہیں ملی. تے بابا جی نے کانڈ ننگی کی تھی, فرمایا کپڑا تے ہن مینوں مار گئے نے, اکھیوں اتھرو آ گیا. جی تسی دادا صاحب فرمایا تیرا قرآن چنگا لگدا سی تاں دیر پہ کرنا. یعنی نیک لوگ بھی یہی چاہتے ہیں, انہیں کی پڑھنا سی جا نشتہ حال لے. تو آقا جی قرآن پڑھتے تھے. تو جو نیک لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ فرشتوں کو ہٹا کر خود متوجہ ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے اور مانگے اور مانگے اور مانگے اور مانگے. اس کا بولنا, اس کا مانگنا, اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار ہوتا ہے اس انداز سے. اچھا جی, ایک مرتبہ حضرت ابو نعیم اس حدیث کے راوی ہیں, مولا علی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سفین کا سفر کیا. جب وہ نینوا کے برابر پہنچے تو آپ نے پکارا, اے ابو عبداللہ, امام حسین کی کنیت ہے, فرات کے کنارے صبر کرنا. مطلب یہ ہے لوگ آج حضور کے علم پہ بولتے ہیں, مولا علی نے جب امام حسین بچپن میں آپ کے ساتھ اس سفر پہ تھے تو مولا علی کو وہ مقام نظر آ چکا تھا, آپ جان چکے تھے کہ میرے شہزادے امام حسین کو اس مقام پر لوگ شہید کریں گے. تو مولا علی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, اے ابو عبداللہ, اے حسین, فرات کے کنارے صبر کرنا. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا, میں آپ کو نہیں آکھیا, میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے خبر دی آگے کہ امام حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہوں گے. تو یہ احادیث کے اندر وہاں کی ساری پوزیشن پہلے ہی موجود ہے. آپ دو ترہ باتیں سن لیں, آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی بارش شروع ہو گئی. یعنی اتنا بڑا ظلم آسمان نے پہلے نہیں دیکھا تھا. حضرت امام حسین کے چھوٹے شہزادے حضرت عبداللہ المعروف علی اصغر, چھوٹے بالکل بچپن میں, تو ان کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں, شہید کر دیا. یعنی اتنا بڑا ظلم اس سے پہلے آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا, جس کی تخریج ساری کی ساری موجود ہے, حدیث کے حوالے موجود ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. حضرت امام بہقی سے نقل فرماتے ہیں اور بصرہ ازدیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے صبح کی تو ہمارے پانی کے مٹکے خون سے بھرے ہوئے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ ہوا. امام بہقی مزید نقل کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے زہری سے اس روایت کو نقل کیا ہے, ہمیں یہ روایت پہنچی ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اسی کے نیچے تازہ خون ملا ہوا ہے.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مزید سنیے. بہقی نے ام حبان سے روایت کیا ہے جس دن امام حسین شہید ہوئے ہم پر 3 دن تک اندھیرا چھا گیا اور ہمیں ان کے سامان میں سے زعفران ملا. جس نے بھی اسے چہرے پہ لگایا وہ اس کا چہرہ جل گیا اور اس دن بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی بڑی انہوں نے زیادتی کی. بہقی نے مزید نقل کیا جمیل بن مرہ سے حضرت امام حسین کی شہادت کے دن یزید کے لشکر والے امام حسین کے لشکر سے کئی اونٹ چوری کر کے پکڑ کے لے گئے. جب جا کر ذبح کیا انہیں پکایا تو جیسے اندر آئیں کڑوی ہوتی ہے ایسے اس کا گوشت کڑوا ہو چکا تھا, کھانے کا قابل نہیں رہا, نہ کسی نے پھر کھایا. حضرت امام حسین کے بارے میں امام بہقی نے علی بن مصہر سے روایت کیا, فرماتے ہیں مجھے میری دادی نے بتایا جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو میں نوجوان لڑکی تھی, اس وقت آسمان کئی دن تک آپ کی شہادت پہ روتا رہا. رونا اور ہے ماتم کرنا اور ہے, توجہ ہے, رونا اور ہے ماتم کرنا. سارے بولو ڈرتے کیوں, رونا اور ہے ماتم کرنا. جب سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے نا تو سرکار قبر کی سائڈ پہ بیٹھ کر رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو, اور اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ نے نبی پاک کو روتے نہیں دیکھا تھا اس انداز میں. تو پوچھ لیا حضور سے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ہر باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے, یہ میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو چکا ہے اس لیے آواز سے رونا, وویلا کرنا, کپڑے پھاڑنا, تھپڑ مارنا, بال بکھیرنا یہ سب حرام اور جہنمی کام ہیں, لیکن رونا جس میں صرف آنسو نکلتے ہیں یہ محبوب کی سنت کا طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں جس کو صحیح کام ہوتا ہے نا, دکھلاوا نہ ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چل رہی ہوتی ہے, آواز نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو آواز سے رونا گناہ ہے, بغیر آواز سے آنسو نکلنے یہ ایک فطری عمل ہے. من میں کی آکھا جدوں کسی دی ساس مرے نا نواں دی انہاں دی واری ہوندی روندی بیچاریاں دی ہن کی کریے, اوتے جناب میچ پہ جاندا ہے دکھلاوے دا. ٹھیک ہے جی, دکھلاوا اور ہوتا ہے لیکن سچائی اور ہوتی ہے. آپ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بچپن میں پورا یہ نقشہ کھینچا ہوا کہ کس انداز سے بیویاں ہوتی ہیں اور کس کس انداز سے ہوتی ہیں, کیا کیا کرتی ہیں. جب سچائی اندر ہوتی ہے اور جس باپ کے دل میں جب اولاد کا سچا پیار ہوتا ہے وہ چلتے چلتے پاؤں سے اکھڑ جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے, وویلا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں اینو پتر کی سٹ لے گئی, کہتے نہیں کہتے, بولو کہتے نہیں کہتے. اس کے اندر غم کی ایسی ایک رمق ہوتی ہے, اندر سے اندر وہ بندہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. یہ سچائی کی علامت ہوتی ہے. کیوں کہ والدین اپنی اولاد سے سچی محبت فرماتے ہیں, دکھلاوا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ سن لیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس کتاب کے اندر بعد کے معاملات کوئی نہیں لکھے بندے کو جی تسی بعد یہ گلاں نہیں دس دے کوئی بھی, اس تو بعد کی ہویا سی, اس تو بعد پتہ نہیں کی ہویا سی. جن سے آپ سنتے ہیں ان سے مزید پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. بہرحال یہاں پر شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہوئے پھر جنوں نے بھی کچھ اشعار کہے اور آخر کے اندر کسی نے کچھ کہا تھا اترجو امتا قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کسی نے کہا کیا یہ امت حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کے نانا جان کی قیامت میں شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ کس منہ سے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں, کس منہ سے جائیں گے حضور کے پاس. اس لیے مولا علی حدیث کے راوی ہیں, قیامت کا دن ہوگا, ایک جماعت آئے گی جن کے جھنڈے کا رنگ کالا ہوگا. مولا علی ان سے فرمائیں گے میرے پاس کیا لائے ہو؟ وہ آپ سے پانی مانگیں گے, آب کوثر. آگے سے جواب دیں گے کہ ہم آپ کی محبت کرنے والے تھے, یہ تھے وہ تھے.
لیکن ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی نسل کو قتل کیا، انہیں شہید کیا، انہیں بے سر و سامان چھوڑ دیا، تو وہاں پہ مولا علی پھر ان کو ریجیکٹ کریں گے اور انہیں رد کر کے پانی نہیں دیں گے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے جھنڈے کا رنگ سبز ہوگا، ان سے مولا علی پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم کیا کہتے تھے؟ ہم تو دام ذکر علی کرتے تھے، جب امام حسین سے محبت کرتے تھے، ہم ان سے پیار کرتے تھے، ان سے الفت کرتے تھے۔ تو پھر امام حسین کے والد گرامی مولا علی اپنے ہاتھوں سے ان کو آب کوثر کا جام تقسیم فرمائیں گے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ دو تین مصرے میرے ساتھ مل کے بڑے حاضر صاحب کی ہو جائے اور کربلا بند ہو جائے انشاءاللہ زندگی۔ تو پھر امام حسین کا کردار تو سارا سال زندہ رہتا ہے، فصلی بٹیرے نہیں ہیں ہم سارا سال ان سے سچی محبت کے دائی ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور یہ ان کے دن ہیں خاص منانے والے، اس انداز سے منائیں کہ کل کو امام حسین ہم سے ناراض نہ ہوں، بلکہ ہمیں سینے سے لگا کر اپنے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے
دیکھا جو عشاء کی نماز کے بعد عیدگاہ والی مسجد میں سنیوں نے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، کیونکہ وہ ابھی اتنے نماز پڑھتے ہیں، میں سنی کام واسطے کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بعض حضرات بیچارے گھبرا جاتے ہیں، سچی گل کی تھی جھوٹی کی تھی، کیونکہ واقعی تو امام حسین کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، صرف سنی کرتے ہیں۔ جی بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اور سنی وہ ماں کا بیٹا ہے جس کے سینے میں سرکار کی ہر نسبت کا حیا ہے، ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ تو کل عمر شہزاد سلطانی صاحب گجرانوالہ سے وہاں تشریف لائیں گے، تو آپ سر کے بادشاہ مشتاق سلطانی کی سر میں ان سے خطاب سنیں گے، تو سارے حضرات کو دعوت ہے کہ آپ اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور نبی پاک ویسے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکوں کی محفل پاک سینوں سے سجانی چاہیے، صحیح ہے، پاکوں کی محفل ہو، پیسہ بھی پاک لگے، بندے بھی ستھرے ہوں، جگہ بھی ستھری ہو، سنانے والے بھی ستھرے ہوں، سننے والے بھی ستھرے ہوں، ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، سارے آنگے انما یرید اللہ کہ اللہ نے قرآن ہے کہ پاک کر چھڑے ہیں، میں کہ او تے پاک نے تو اس کی قدر پاک نہیں ہوئے کوئی۔ جب پاک کے ساتھ بندہ جڑ جائے تو پھر رنگ چڑھنا چاہیے، نہیں چڑھنا چاہیے، چڑھنا چاہیے، تو رنگ چڑھا ہونا اپنے ہوتے، بڑی دیر ہو گئی باہر صاحب رہا نہیں چڑھا تو اٹھے ہوتے نہیں چڑھتا پھر میں چڑھنا والا لوگ ہی لائی جاندے نے، میں جیدے ہوتے چڑھنا ہوں پھس بھی جاندہ ہے بیچارہ، یہاں کو باٹ ہو جاندہ ہے یا سچے کھبے ہو جاندہ ہے، میں مڑک نواں تیار کرنا، ذہن نہیں میں خراب کرتا، میں الحمدللہ ذکر حسین کا رنگ چڑھنا۔ یہ بریلی والوں کا فیض ہے کہ کوئی کسی کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، میں ممبر مصطفیٰ بیٹھا ہوں، اللہ اسے مرتے وقت ایمان ہی نصیب نہ کرے جس کا کسی سے کوئی دنیاوی مقصد ہو، اس سے بڑی بات نہیں ہے، ایمان۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جسے بھی دیکھے وہ حسینی نظر آئے گا، دو نمبر نہ ہو، جسے ملے اندر ٹھنڈ پہ جائے، سرکار کا سچا سچا ایسا محب اور غلام ہو کہ کسی کی چڑھ میں نہیں ہے، سرکار کی محبت میں سب سے آگے کھڑا ہو، اور یہ سرکار کی محبت بوڑھے کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ پچھلے دن اسی گیا غازی ممتاز صاحب کے مزار شریف دیہاتی دے گئے، ملک بشیر عوام ان کے ابا جی کا نام ہے، وہ وڈیرا ابا بھی جوان ہے اب تک، اس کے 7 پتر ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ غیر ممتاز تھا پوری دنیا میں، جب سرکار پہ قربان ہوئے ہیں تو اللہ نے پوری دنیا میں ممتاز فرما دیا۔ ہمارا ان سے کیا رشتہ تھا، نہ انہیں جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، لوگ اس گلیوں کو بھی سلام کرتے ہیں جس میں غازی ممتاز رہتا ہے، کیوں؟ بات نسبت کی ہے، بات سچائی کی ہے، نہ نوکری، نہ بچہ، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، کچھ نہیں دیکھا، سرکار کو دیکھا ہے، اور وہ ایسا جوان ہے جس نے آج تک ہم سب کی زبان پہ لبیک کا نعرہ جاری کر دیا ہے۔ اس نے مارا تھا سولی کو دیکھ کے، سولی کو دیکھ کے جب وہ لٹکانے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے لبیک نعرہ مارا تھا، آج تک بچے بھی لبیک کر رہے ہیں، یہ ان کا فیضان ہے۔ تو کھرے پن میں، سچائی میں، حق میں عظمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 88 افراد میں ایسی صداقت تھی، ایسی جناب ایسا نکھار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام اور ان کا کردار، ان کا سارا ہی کام زندہ فرما دیا ہے۔ ورنہ کسی کو کہاں ہے یزید، اس کی نسل روحانی ہے لیکن جسمانی نہیں ملے گی، روحانی آج بھی ہے لیکن جسمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکار کا فیض ہے، حضور کی آل کا فیض ہے۔ تو سارے اب آپ شرکت فرمائیں گے، میں نے آرڈر سے میرے چچا جی میدان کر چھیڑے، کیونکہ چچا باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ تو لہذا محفل میں جائیں، کسی کی چڑھ میں نہ جائیں، نہ حسد میں جائیں، نہ تکبر میں جائیں، جسے بھی ملیں، جسے بھی سلام کریں محبت سے کریں، ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کہ تو نہیں کرتا، میں جتنا کرنا ہوں میں دلوں کرنا ہوں، ورنہ میں تو کرتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات، حسد ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے
یہ بندے کو کہاں سے کہاں، اور جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہو، یہ کبیرہ گناہ اس کو عزازیل سے شیطان ابلیس کر دیتا ہے۔ تو کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہے کہ نہیں؟ ایسا سچا ذکر ہو، ایسی سچی لگن ہو، جب سرکار امام حسین کا ذکر سننے کے لیے جائیں تو نماز پڑھ کے جائیں، تلاوت قرآن کر کے جائیں، واپس گھر میں سوئیں، آ کے صبح اٹھ کر پھر نماز سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ مجھے قوی امید ہے انشاءاللہ امام حسین سینے سے لگائیں گے، قدموں میں لگائیں گے۔ میرے حضور کا سچا فرمان ہے، جو علی سے پیار کرتا ہے ان کی بیوی حضرت فاطمہ سے پیار کرتا ہے، امام حسن سے کرتا ہے، امام حسین سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو میں محمد کے قدم میں جگہ عطا فرمائے گا، سرکار کا حکم مل جائے گا اگر ہم ان سے سچی محبت کریں گے۔ اور جس سے سچی محبت ہوتی ہے پھر اس کی ادائیں اپنائی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، ان کے نانا کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اصحاب سے محبت کی جاتی ہے، ان سے سچی لگن رکھی جاتی ہے تاکہ ان کی محبت ہمیں فائدہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔